بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ من رأى مظلوما فلم ینصرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین و ناظرین، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر کہ جو کسی مظلوم کو دیکھے اور پھر اس کی مدد نہ کرے۔ میرے دوستو، آج اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ برما کے مظلوم مسلمانوں کی مدد ہم کس طریقے سے کریں، ہم برمی مسلمانوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ان کی مدد ہم کیسے کریں۔ تو میرے دوستو، برما کے مظلوم مسلمانوں کی مدد ہم 4 طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ بہت آسان ہے، جو ہر شخص ہر جگہ رہ کر اپنی اپنی جگہ رہ کر وہ برمی مسلمانوں کی مدد کر سکتا ہے، اور وہ پہلا طریقہ ہے کہ برمی مسلمانوں کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرنا، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنی 5 وقتہ جو نمازیں ہیں، نمازوں کے بعد برمی مسلمانوں کی اس ظلم سے نجات کے لیے بطور خاص دعائیں کرنا، اپنی تہجد کی نماز میں تلاوت کے بعد برمی مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں بطور خاص یاد رکھنا، یہ ایک ایسا کام ہے جو ہر مسلمان اپنی اپنی جگہ، اپنے اپنے گھر میں، اپنے اپنے مقام پر رہ کر برمی مسلمانوں کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے۔ اس کے بعد دعا ہی کی ایک شکل قنوت نازلہ کی صورت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو ہم دیکھیں تو جب بھی کہیں ظلم ہوتا تھا مسلمانوں پر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان ظالموں کے لیے بد دعا کرنے کے لیے قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے۔ تو آج بھی امت کو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے، برما کے ظالموں کے لیے بد دعا کرتے ہوئے قنوت نازلہ کا اہتمام کریں، ان کے لیے بد دعائیں کریں، تاکہ اللہ رب العزت ان کے ظلم سے برمی مظلوموں کی مدد فرمائے اور ان کو ان کے ظلم سے نجات دے۔ تو پہلا کام ہو گیا کہ برمی مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اس کے بعد دوسرا کام ہے جس کے ذریعے سے ہم برما میں بسنے والے مسلمانوں، برما کے مظلومین کی مدد کر سکتے ہیں اور ان کی جو آواز ہے، ان کا جو موقف ہے، اس کو آگے پھیلا سکتے ہیں، وہ ہے الیکٹرانک، پرنٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے برمی مسلمانوں کی آواز کو آگے پہنچانا اور ان کے خلاف جو ظلم ہو رہا ہے اس کی مذمت کرنا، ان کے خلاف جو ظالم ہیں، ظالموں کے خلاف آواز بلند کرنا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے اور بطور خاص سوشل میڈیا کے ذریعے، تاکہ پوری دنیا کے مسلمان جو سو رہے ہیں اور وہ غافل ہیں اپنے مسلمانوں کے مسائل سے، اپنے مسلمانوں کی مظلومیت سے، تاکہ پوری دنیا کے مسلمانوں تک برمی مسلمانوں کی مظلومیت پہنچ سکے، برمی مسلمانوں کے مسائل پہنچ سکیں اور پوری دنیا کے مسلمان جاگ جائیں اور اپنے برمی مسلمانوں کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور برمی مسلمانوں کو اس ظلم سے نجات مل سکے۔ تو دوسرا طریقہ ہو گیا الیکٹرانک، پرنٹ اور بطور خاص سوشل میڈیا کے ذریعے برمی مسلمانوں کے حق میں اور ظالمین کے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا اور سنجیدہ تحریک چلانا، تاکہ برمی مسلمانوں کی مدد کی جا سکے۔ تو یہ دوسرا طریقہ۔ اس کے بعد تیسرا طریقہ برمی مسلمانوں کی مدد کا وہ ہے مالی طور پر ان کے ساتھ تعاون کرنا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جہاں کہیں مالی حوالے سے جو کمزور لوگ تھے ان کو مدد کی ضرورت ہوتی تھی تو مالدار صحابہ کرام اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی مدد کرتے تھے۔ تو آج جو برما کے اندر یہ ظلم و ستم جاری رکھا جا رہا ہے کہ ان مظلوم مسلمانوں کو گھر تک میسر نہیں، ان کو جو بنیادی انسانی ضروریات ہیں وہ تک میسر نہیں، دوائی کے پیسے تک میسر نہیں، اور وہ جنگلوں کے اندر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، نہ انہیں کھانے کے لیے کچھ ان کے پاس ہے، نہ پینے کے لیے ان کے پاس ہے۔ تو یہ بنیادی ضروریات ان کو پہنچانا، ان کو فراہم کرنا، اس کے لیے مالی تعاون ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہر مسلمان کے بس میں جتنا ہو سکتا ہے وہ اپنے اپنے طور پر
کوئی نہ کوئی ترتیب سوچے، لوگوں سے پوچھے، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ترتیب ایسی بن جائے گی کہ جس کے ذریعے سے مالی تعاون برما کے مسلمانوں تک پہنچانے کی ترتیب بنائی جا سکے۔ تو یہ تیسرا طریقہ ہے برما کے مسلمانوں کے ساتھ مدد کرنے کا کہ ان کے ساتھ مالی تعاون کیا جائے۔ اور اس کے بعد چوتھا جو برمی مسلمانوں کے ساتھ تعاون کا طریقہ ہے وہ اللہ کے قرآن نے بتایا ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا کی صورت میں اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بھی اور اس کے علاوہ بے شمار سینکڑوں آیات کے اندر مظلوم مسلمانوں کی مدد کا طریقہ وہ جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ کی صورت میں بتایا ہے کہ جب بھی مسلمانوں کو جہاں کہیں بھی دنیا میں کسی جگہ بھی بسنے والے مسلمان وہ ظلم کی چکی میں پسنا شروع ہو جائیں تو باقی پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے ذمہ یہ لازمی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے مظلوم مسلمانوں کو ظلم کی چکی سے بچانے کے لیے وہ قتال کریں، وہ کافروں سے لڑیں اور کافروں کے ظلم سے مسلمانوں کو نجات دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو برمی مسلمانوں کی ہر طرح سے مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے تاکہ برمی مسلمان ظلم کی اس چکی سے بچ سکیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔